کہ جب بھی کوئی برا کام کرنے کے لیے جاؤ نا تو اللہ کو سامنے رکھو، یا تو ایسی جگہ چھپ جاؤ کہ جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فضا سیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاکس وتھ ڈاکٹر راشد وڑیچ۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر راشد محمود وڑیچ صاحب، جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ، ٹیچر ٹرینر اینڈ لائف مینٹور فار دی اسٹوڈنٹس ہیں۔ آج ہم ان سے ڈاکٹر کے پیشے کے متعلق کچھ اہم سوالات کریں گے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بیٹا، اللہ کا شکر ہے۔ آپ ٹھیک ہے میری بیٹی؟ الحمدللہ۔ سر میں آپ سے ڈاکٹر کے پیشے کے متعلق کچھ اہم سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ جی جی بیٹا پوچھیں، کریں آپ سوال، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر میرا فرسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پیشے کو دنیا میں سب سے زیادہ عزت کیوں حاصل ہے اور کچھ لوگ اسے بدنام کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں بیٹا، ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو زندگیاں دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک انسان موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر اسے اٹھاتا ہے، اس کو آپریٹ کرتا ہے، ریسکیو کرتا ہے، اس کو میڈیسن دیتا ہے، وہ زندگیاں بچاتا ہے۔ وہ بیٹا زندگیاں بچانے والے لوگ ہیں اور گریٹ لوگ ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، میں ان سب کو بیٹا سلام کرتا ہوں، عظیم لوگ ہیں۔ اور کچھ بیٹا جو آپ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ پیشے کو بدنام کرتے ہیں، کچھ لوگ بیٹا اس کو اپنی آمدن سمجھتے ہیں، کچھ اس کو بزنس کی شکل دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں، غلط رویہ اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چند لوگ جو ہیں اپنے پیشے کو بدنام کرتے ہیں، انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سر میرا سیکنڈ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ کچھ ڈاکٹرز ایسے کوئی پائے گئے ہیں کہ جو اپنا کمیشن یا فائدہ حاصل کرنے کے لیے مریضوں کو اضافی ادویات لکھ کے دیتے ہیں، پھر آپریشن کا مشورہ دیتے ہیں، تو سر کیا یہ اخلاقی طور پر درست ہے؟ نہیں بیٹا، دیکھیں ڈاکٹر تو انسانوں کو زندگیاں دیتا ہے، ڈاکٹر پیشہ تو ایک ولیوں کا پیشہ ہے، ڈاکٹر پیشہ تو رحم دلی کا ہے۔ ڈاکٹر ایک بندے کی زندگی نہیں بچاتا بیٹا، ڈاکٹر پورا خاندان بچاتا ہے۔ اگر ایک بندہ مر گیا ہے تو اس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، اس کی بیوی کو اب لیبر کرنا پڑے گی، لوگوں کے گھروں میں جانا پڑے گا، اس کے بچوں کی ایجوکیشن سٹاپ ہو جائے گی، وہ بھی لیبر میں چلے جائیں گے۔ ڈاکٹر تو لوگوں کی زندگیاں بچاتا ہے، لیکن سننے میں یہی آتا ہے کہ کچھ ڈاکٹر اضافی ٹیسٹ لکھتے ہیں، ان کی لیبارٹری ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے کمیشن لیں گے۔ کچھ ڈاکٹر میڈیسن لو کوالٹی کی لکھ دیتے ہیں، لوکلی لکھتے ہیں کہ اس میں اس کی کمیشن زیادہ ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط عمل ہے اور اس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگ ان سے بھی متنفر ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی لوگوں کی رائے چینج ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ڈاکٹر کو خدمت خلق کی نیت سے خدمت کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو بزنس والا پیشہ اپنانا چاہیے۔ سر میرا آپ سے نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ کیا یہ ڈاکٹرز بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے فیصلوں پر جواب دہ ہوں گے؟ جی بیٹا ضرور ہوں گے۔ دیکھیں جہاں جج بروز قیامت کھڑا ہوگا نا حساب کتاب دینے کے لیے، جہاں پہ ایک پولیس آفیسر کھڑا ہوگا، یہاں پہ ایک عام آدمی کھڑا ہوگا، وہیں پہ بیٹا جو ڈاکٹر ہے وہ بھی حساب دے گا۔ ایک حساب اس نے وہاں دینا ہے، لیکن ایک حساب اسے دنیا میں بھی دینا پڑتا ہے۔ جو بندہ لوگوں کے ساتھ بیٹا اپنا بیہیو غلط رکھتا ہے، اس کو تجارت سمجھتا ہے، اس ایک سادہ آدمی کو ہم دھوکہ دے کے ایک نارمل کیس کو میجر کیس کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو بیٹا بیسیکلی وہ ایک سادہ بندے کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ یہ ڈاکٹر کو سمجھنا چاہیے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اللہ اس کا وارث ہے، اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، سادہ آدمی جو ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی برا کام کرنے کے لیے جاؤ نا تو اللہ کو سامنے رکھو، یا تو ایسی جگہ چھپ جاؤ کہ جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا، یا ایسا کام کرو کہ جس کو اللہ دیکھ نہیں سکتا، اللہ اس پہ ایکشن نہیں لے سکتا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہی کہتا ہوں بیٹا اللہ کو سامنے رکھ کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کی جائے، لوگوں کے ساتھ مس بیہیو نہ کیا جائے، بلکہ خدمت خلق سمجھ کے ایک ڈاکٹر کو اپنا اس میں اہم رول پلے کرنا چاہیے، تاکہ جب اس دنیا سے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی افضل مقام عطا فرمائے۔ سر میں لاسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے تمام ڈاکٹرز کو ایک اہم نصیحت کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگی؟ میں بیٹا یہی نصیحت کروں گا ڈاکٹرز کو بھی کہ بیٹا زندگی میں اس پیشے کو خدمت خلق سمجھیں۔ آپ میٹرک کرتے ہیں،
اچھے نمبر لیتے ہیں. آپ ایف ایس سی میں چلے جاتے ہیں, اچھے نمبر لیتے ہیں, ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں, ہزاروں بچیاں جاتی ہیں, ہزاروں بچے جاتے ہیں, وہاں سے آپ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں, آپ ڈاکٹر میں چلے جاتے ہیں, ڈاکٹر بنتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پورے ملک کی کریم ڈاکٹر ہوتے ہیں. لیکن بیٹا اگر وہی ڈاکٹر اس کے بعد ٹیسٹ لکھے اپنی کمیشن کے لیے, ڈاکٹر لوکلی میڈیسن لکھے, ملٹی نیشنل کو سائڈ پہ کر دے, سننے میں آتا ہے کہ ڈاکٹر گاڑیاں بھی لیتے ہیں, ڈاکٹر انٹرنیشنل ٹور لیتے ہیں, ڈاکٹر اکاموڈیشن لیتے ہیں. اگر اس کے لیے ڈاکٹر میڈیسن لکھے گا ایسی, یا ایک نارمل کیس کو, نارمل ڈیلیوری کو ڈاکٹر میجر ڈیلیوری میں چینج کرے گا, اسے یہ نہیں پتا کہ اس عورت کے بڑا آپریشن ہونے کے بعد اس میں ویکنیس آ جاتی ہے, اس کے فیملی ایشوز آتے ہیں, بہت سارے مسائل آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر ایسا کرے گا تو میری عقل وہاں کام چھوڑتی ہے. اتنے اچھے نمبر لیے میٹرک میں, اتنے ایف ایس سی میں نمبر لیے, اتنے اچھی ٹیسٹ پاس کر کے ڈاکٹر بنا, اور وہ پیسوں کے لیے کیا کر رہا ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ سارے لوگوں کو جن کو دھوکہ دے رہا ہے وہ اللہ کے بندے ہیں, اور اللہ نے کہا ہے میں جبار بھی ہوں, میں قہار بھی ہوں, جب میں پکڑ کرتا ہوں نا کوئی نہیں چھڑاتا. تو اس ڈاکٹر کو چاہیے اس پیشے کو مقدس جانے, اس پیشے کو خدمت خلق جانے. اور میں یہی ایک بات کہوں گا کہ جتنے لوگ بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں ان کو بزنس مین نہ بنائیں, ان کو پہلے تربیت گاہ میں بھیجیں قرآن حدیث کی, وہ اس کو خدمت خلق سمجھیں, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے رکھیں, قبر کو بھی سوچیں, قبر کا بھی تصور لے کے آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ میں سے ڈاکٹر بنے گا اور قرآن حدیث کی تربیت پہ عمل کرے گا تو وہ ایک بہت بڑا خدمت گار ہوگا. جب اس دنیا سے جائے گا تو بے شمار لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے, اور جب وہ قبر میں اترے گا تو اللہ اس کے لیے نور کا ممبر عطا فرمائے گا. میں ایسا ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہوں جو زندگی میں آئیڈیل ڈاکٹر بنے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں بہت سی اہم انفارمیشن ہمیں دی. جی تھینک یو بیٹا, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے. اس طرح کی مزید انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.